باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فائدے۔ نماز جو ہے وہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور نماز ایمان کی جڑ ہے، نماز بدن کی راحت ہے، نماز دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، نماز قبر میں چراغ ہے اور اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، نماز منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے اور قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے اور اندھیرے میں روشنی ہے اور جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو شخص نماز کی محافظت کرے، اوقات کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ 9 چیزوں کے ساتھ اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو خود محبوب رکھتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے تندرستی عطا فرما دیتے ہیں، اور تیسری چیز ہے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، چوتھی چیز ہے اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں، پانچویں چیز ہے کہ اس کے چہرے پہ صلحہ کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، چھٹی چیز ہے اس کا دل نرم فرما دیتے ہیں، ساتویں چیز ہے وہ پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، آٹھویں چیز جہنم سے نجات فرما دیتے ہیں، نویں چیز ہے جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی قیامت میں نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں، چہرے کی رونق ہے، دل کا نور ہے، نماز بدن کی راحت ہے، نماز تندرستی کا سبب ہے، نماز قبر کا انس ہے، نماز اللہ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، نماز آسمان کی کنجی ہے، نماز اعمال ناموں کی ترازو کا وزن ہے، نماز میں اللہ کی رضا ہے، نماز میں جنت کی قیمت ہے، نماز دوزخ کی آڑ ہے۔ جس شخص نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اپنے گھروں کو منور کیا وہ نماز کے ذریعے سے اپنے گھروں کو منور کر سکتا ہے۔ تو میری حضور علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ میری امت قیامت کے دن وضو اور سجدے کی وجہ سے روشن ہاتھ پاؤں والی، روشن چہرے والی ہوگی، اسی علامت سے دوسری امتوں سے پہچانی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا آفت نازل ہوتی ہے تو مسجد کی عبادت کرنے والوں سے وہ ہٹا لی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو وہ شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز صدقہ جو ہے وہ اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے، نماز میں شفا ہے۔ اور حضور علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پیٹ میں درد ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اٹھو جاؤ نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ ان کے پیٹ میں درد کیوں تھا؟ بھوک کی وجہ سے۔ آج الحمدللہ ہم 3 4 مرتبہ کا ٹائم کا کھا پی لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے نفس جو ہیں وہ بھرتے نہیں ہیں، لیکن ان کے اتنے فاقے تھے کہ ان کے پیٹ درد کیا کرتے تھے، لیٹ جایا کرتے تھے، درد کی وجہ سے کروٹیں لیا کرتے تھے تاکہ اس سکون ملے پیٹ درد میں۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جنت کو خواب میں دیکھا تو حضرت بلال کے جوتوں کے گھسیٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ صبح کو نبی علیہ السلام نے پوچھا اے بلال تیرا وہ خصوصی عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جنت میں جو ہے نا تو میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ عرض کیا رات دن میں جس وقت بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کرتا ہوں، اس کے بعد میں تحیۃ الوضو کی نماز جتنی بھی میرے مقدر میں ہو پڑھ لیتا ہوں۔ تو اتنی پیاری برکت کی بات ہے کہ وضو تو انسان کرتا ہی ہے، تو وضو کرنے سے پہلے وضو جب انسان نے کیا، ہم روز کرتے ہیں 5 وقت نماز کے لیے، تو وضو کرنے کے فوراً بعد تحیۃ الوضو کے 2 رکعت نفل پڑھ لے بندہ، تو کتنی پیاری بات ہے، کتنی برکت والی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل کیا کرتے تھے تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو ان کی آواز سنائی دی۔ تو حضرت بلال سے صبح کو آپ نے پوچھا ایسا کیا عمل کرتے ہو جو تم جنت میں میرے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی برکتیں، نماز کے فائدے ہمیں بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔